ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، جون کی 3 اور ذی الحجہ کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کی لسانی اور ثقافتی وراثت کے تحفظ اور فروغ کی سمت ایک تاریخی پیش رفت کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند نے لداخ آفیشل لینگویج ریگولیشن 2025 نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت پرگی، بوٹی، اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں کو یونین ٹیریٹری لداخ کے سرکاری مقاصد کے لیے تسلیم شدہ زبانیں قرار دیا گیا ہے. یہ فیصلہ 2 جون 2025 کو جاری کردہ سرکاری گزٹ کے ذریعے نافذ کیا گیا، جو آئین ہند کے آرٹیکل 240 اور جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 58(2) کے تحت صدر ہند کے اختیارات کے مطابق جاری کیا گیا ہے. یہ اقدام نہ صرف لداخ کے کثیر لسانی معاشرتی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ شراکتی حکمرانی کی جانب ایک مضبوط قدم بھی ہے. اس ریگولیشن کے تحت مرکزی علاقائی لداخ کے ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیارات بھی دیا گیا ہے کہ وہ دیگر مقامی زبانوں جیسے شینا، دردی، برخسکت دردی، بلتی اور لداخی کے فروغ اور تحفظ کے لیے اقدامات کریں. اس مقصد کے لیے ایک اکیڈمی برائے فن، ثقافت و زبان کے قیام کا بھی منصوبہ شامل ہے، جو لداخ کے لسانی تنوع کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ جاتی ڈھانچے کے طور پر کام کرے گی. اس فیصلے کو مقامی برادریوں، ثقافتی کارکنوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، جنہوں نے اسے لداخ کے منفرد شناخت کے دیرینہ اعتراف سے تعبیر کیا ہے. ریگولیشن میں انگریزی زبان کو بھی ان تمام سرکاری مقاصد کے لیے برقرار رکھا گیا ہے جن میں اس کا استعمال پہلے سے جاری تھا، تاکہ پالیسی میں تسلسل برقرار رکھا جا سکے. یہ قانون نہ صرف مقامی زبانوں کو آئینی تحفظ فراہم کرتا ہے، بلکہ لداخی عوام میں اپنی مادری زبانوں پر فخر کا احساس دوبارہ زندہ کرنے، سرکاری نظام میں مؤثر رابطے کی بہتری اور نچلی سطح کی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں بھی معاون ثابت ہوگا. مرکزی وزارت داخلہ نے یونین ٹیریٹری لداخ میں سرکاری ملازمتوں میں مقامی امیدواروں کی شمولیت کو یقینی بنانے اور بھرتی کے نظام کو منظم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لداخ سول سروس ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ قواعد 2025 کو 3 جون کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نافذ کر دیا ہے. یہ قواعد لداخ میں رہائش پذیر افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مکمل طریقہ کار فراہم کرتے ہیں، جو اب مرکزی لداخ کے تحت تمام سرکاری ملازمتوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. نئے نظام کے تحت تحصیلدار کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مجاز افسر مقرر کیا گیا ہے. لیہ کانگریس کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نئے ڈومیسائل قواعد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ قواعد لداخ کے پشتنی باشندوں کی آبادی کے تناسب پر منفی اثر ڈالنے کے علاوہ نوجوانوں کے حقوق کو محدود کر سکتے ہیں اور ان کی روزگار کے مواقع پر اثر ڈال سکتے ہیں. پریس کانفرنس میں انہوں نے لداخی عوام کو مذکورہ ڈومیسائل کے حقائق جاننے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ڈومیسائل لداخیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح دیگر عوامی حلقوں میں بھی ڈومیسائل کے مسئلے پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. گزٹڈ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ غیر لداخی افراد جو 31 اکتوبر 2019 سے کم از کم 15 سال تک لداخ میں مقیم ہیں، انہیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. اسی طرح وہ غیر لداخی طالب علم جو لداخ میں 7 سال تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور وہ غیر لداخی ملازم
ملازمین جو 10 سال تک لداخ میں خدمات انجام دیتے ہیں وہ بھی ڈومسائل حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یاد رہے کہ 27 مئی کو کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے نمائندگان نے مرکزی وزارت داخلہ کی ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ منعقد کی تھی۔ میٹنگ کے بعد لداخی رہنماؤں نے بات چیت کو خوشگوار قرار دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ ان کے خدشات کا ازالہ کیا جائے گا۔ تاہم یہ معاملہ لداخیوں کے اہم ہے اور اس پر اپیکس اور کے ڈی اے کی طرف سے وضاحت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ عوامی تشویش جلد دور ہو سکے۔ سب ڈویژن شکرچکتن میں گزشتہ 2 ماہ سے بجلی کی مسلسل آنکھ مچولی نے مقامی آبادی کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے شکرچکتن سے تعلق رکھنے والے یوتھ کانگریس لداخ کے جنرل سیکرٹری جاوید حسین نے ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے وائس آف لداخ کو علاقے کے عوامی مسائل بالخصوص بجلی کے بحران سے آگاہ کیا ہے۔ جاوید حسین کے مطابق اپریل کے مہینے میں ہونے والی شدید برف باری کے باعث ضلع کرگل کے دیگر علاقوں کی طرح شکرچکتن میں بھی عوامی املاک کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیلی لائنوں کو نقصان پہنچا تھا۔ تاہم متعلقہ محکمے نے تاحال ان ترسیلی لائنوں کی مرمت یا بحالی کا کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے، جس کے نتیجے میں علاقے کو باقاعدہ بجلی کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی اس عدم دستیابی نے نہ صرف عام شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے بلکہ اسکول و کالج کے طلباء و طالبات کا تعلیمی سلسلہ بھی متاثر ہو رہا ہے کیونکہ وہ رات کے وقت مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یوتھ کانگریس کے رہنما نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شکرچکتن میں بجلی کی ترسیلی لائنوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور تعلیمی سرگرمیاں بحال رہیں۔ ضلع کرگل کی تحصیل شکرچکتن کے ککشو گاؤں میں بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نوید کی قیادت میں محکمہ صحت کی جانب سے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے آگاہی مہم کے تحت ایک مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد مقامی کمیونٹی کو صحت کے مسائل سے آگاہ کرنا اور انہیں مفت طبی سہولیتیں فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر ایڈیشنل AMSC ککشو کی جانب سے بھرپور تعاون فراہم کیا گیا۔ کیمپ میں تقریباً 55 مریضوں کو مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی گئیں۔ مریضوں کو بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر عام بیماریوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ مقامی افراد نے اس اقدام کو سراہا اور صحت کے شعبے میں مزید اس طرح کے سرگرمیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر ضلع کرگل میں اشیاء خوردنوش بالخصوص سبزی، پھل اور زندہ بیٹ بکریوں کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے پیر کے روز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو کی زیر صدارت ریٹ فکسیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس ADC آفس میں منعقد کیا گیا جس میں متعلقہ محکموں کے افسران، تاجر تنظیموں، سبزی و پھل فروشوں اور قصاب یونینز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد مقامی مارکیٹ کی صورتحال، ترسیلی نظام اور طلب و رسد کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کو باقاعدہ اور شفاف طریقے سے مقرر کرنا تھا تاکہ عوام کو ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی مہنگائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اجلاس میں سبزیوں، پھلوں اور عید کے موقع پر قربانیوں کے لیے خریدے جانے والے زندہ جانوروں کی موجودہ قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے اشکورہ علاقے میں آگ کا ایک خوفناک واردات میں 3 رہائشی مکانات
اور ایک ٹمبر فیکٹری خاکستر ہو گئے۔ مقامی باشندوں کے مطابق آگ دوران شب اچانک بھڑک اٹھی جس نے آنن فانن اپنے قریبی ڈھانچوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ مقامی باشندوں نے آگ لگنے کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دی۔ مقامی باشندوں کے مطابق فائر بریگیڈ اینڈ ایمرجنسی سروس کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن جدید آلات کی کمی کی وجہ سے کام میں دشواریاں حائل ہوئیں۔ عملے کئی گھنٹوں کے مشقت کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا، تاہم اس دوران لاکھوں روپے مالیت کے ساز و سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ادھر ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران نے متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں فوری امداد کا یقین دلایا۔ متاثرین نے حکومت سے ایسے واقعات کے دوران نقصان سے بچنے کے لیے جدید فائر سیفٹی سسٹم متعارف کرانے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بڑی تعداد میں سیونی آباد کار مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہو گئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیونی آباد کار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبل اول میں در آئے اور انہیں مسلح سیونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیمی علاقے اور مسجد اقصیٰ کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیز کی۔ خیال رہے کہ مسجد اقصیٰ عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند سیونی آباد کاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔